خبر شامل کرتے ہیں خان گڑھ سے، رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ منصور حسین۔ آزاد میڈیا گروپ اور پریس کلب خان گڑھ میں 75ویں ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا، جس میں سیاسی و سماجی رہنما ملک آصف، سرپرست اعلیٰ میاں طیب، چیئرمین نوابزادہ سیف اللہ خان، شیخ وقاص، صدر پریس کلب خان گڑھ، آزاد میڈیا گروپ، فائنانس سیکرٹری خواجہ منصور حسین کے علاوہ ممبر سلمان خان، کلیم اوان، مزمل سکھیرا، وزیر خان، ملک عثمان نے کیک کاٹا اور اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستان کتنی نسلوں کی قربانیوں، دکھ، تکلیفوں، اذیتوں اور پیٹ پر پتھر باندھ کر حاصل کیا گیا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں اور پاک فوج کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ملک پاکستان ہمیں قربانیوں سے ملا ہے، نہ کہ ناچ گانے سے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اپنی تکلیفیں اور دکھوں کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان شور شرابہ اور ناچ گانے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی طرف ہر میلی آنکھ کو نکال پھینک دینا چاہیے۔ صحافتی کردار سے اپنے ملک کی خاطر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ صحافت کو عبادت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے اور نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں اور پاک فوج کی قربانیوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی 75ویں جشن آزادی کی تقریب تحصیل آفس کے سبززار گراؤنڈ میں جوش و خروش سے منعقد کی گئی، جس میں شہر بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، صحافی برادری، سرکاری محکموں کے افسران، ملازمین، مردانہ و زنانہ اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز، اساتذہ، طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف نے ایس ایچ او ملک شیر محمد کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور ریسکیو 1122 کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں بچوں نے تلاوت کلام پاک، نعت شریف، ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلو شو پیش کیے۔ شرکاء تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے سی محمد یوسف نے کہا کہ ملک پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے طویل جدوجہد اور لازوال قربانیوں سے حاصل کیا۔ یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ اب ہم سب کو مل کر ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رضوان۔ رئیس آبادی مراد کلمتی گوٹ میں اقبال اکیڈمی ایجوکیشنل ایکسیلنس کی جانب سے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز پر شاندار پرفارمنس دے کر مہمانوں کے دل جیت لیے اور ناظرین کی خوب داد بھی وصول کی۔ اس پرمسرت موقع پر مہمان خصوصی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں علاقے کے معزز سماجی و فلاحی رہنما رئیس غلام رضا، امیدوار برائے چیئرمین رئیس عبدالغنی، امیدوار برائے جنرل کونسلر رئیس عبدالخالق، قاری یوسف فاروقی سمیت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بیرسٹر اسفندیار جہانگیر اور اسسٹنٹ پراسیکیوٹر جنرل شبانہ اسفندیار نے کہا کہ بچوں کی پرفارمنس قابل دید تھی۔ بچوں نے اپنا زبردست ٹیلنٹ کا لوہا منوا کر اپنی پاکستان سے محبت کا اظہار کیا، جس کا سہرا اقبال اکیڈمی کی فاؤنڈر زارا عمران خان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اس پسماندہ علاقے میں بہتر تعلیمی نظام کو متعارف کرایا تاکہ یہاں کے بچے شہری بچوں کی طرح آگے بڑھ کر ملک کا مستقبل سنوار سکیں۔ آخر میں فاؤنڈر آف اقبال اکیڈمی زارا عمران خان نے تمام مہمانان خصوصی اور تمام شرکت کرنے والے والدین اور علاقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اگر اسی طرح آپ لوگوں کے پیار، محبت اور دعاؤں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم یہاں کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس سے بھی بہتر کوشش کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں وقاص مغل۔ شہید اکبر ناگوری کمپیوٹر اینڈ ووکیشنل یوتھ کلب لیاری میں 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی اور کیک کاٹنے کا پروگرام رکھا گیا، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری اور سابق صوبائی وزیر جاوید ناگوری، اسلم ناگوری، عبداللہ ناگوری، عمر فاروق، حیدر علی پی او وائی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنرل سیکرٹری، فضل بلوچ ڈی ایف اے ساؤتھ فٹ بال کلب جنرل سیکرٹری، جمیل ہوت یو سی 10 کے صدر، عبدالغنی یو سی 12 کے صدر، قادر ہنگورو جی ایس، محب رئیس
سید صفدر شاہ، منصور خاصخیلی، عارف اقبال اور دیگر مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ کلر کہر سے ملک رفیق انمول کی رپورٹ کے مطابق 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ کلر کہر کی جانب سے MC کلر کہر میں کیک کاٹا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر کلر کہر محسن عالم، CO MC یاسر قیوم، ملک ثاقب رحمان، صدر پاکستان مسلم لیگ کاف کلر کہر ملک سجاد حیدر، سید معظم عسکری، شیخ ظہور الہی، ٹھیکیدار ملک ندیم عباس، ملک شہریار، ملک سلطان، ملک عدنان، بینک اسلامی اور خالد محمود گوندل نے شرکت کی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ ملک کے 75ویں جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر ہر سال کی طرح اس بار بھی تحصیل پریس کلب کلر کہر میں ایک مختصر سی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل پریس کلب کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک ملک محمد عرفان نے کی۔ اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صدر تحصیل پریس کلب کلر کہر محمد عثمان امان نے کی، جبکہ تقریب میں سیکرٹری جنرل M رحمان، سیکرٹری انفارمیشن خلیل احمد شاکر، سیکرٹری فنانس راجہ قمر عباس، رابطہ سیکرٹری ملک رفیق انمول، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملک محمد عرفان، جوائنٹ سیکرٹری ملک اسرار حسین، نائب صدر ملک انوار الحق، ممبر ایگزیکٹو باڈی ملک عرفان شاہد، ممبر پریس کلب عبدالرشید سانول اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر آزادی کیک کاٹا گیا اور ملک پاکستان کی سلامتی اور کامرانی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ اس کے علاوہ کلر کہر میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب میونسپل کمیٹی کلر کہر میں بھی منعقد ہوئی، جس میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور پرچم کشائی بھی کی گئی۔ اس تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر محمد محسن عالم، چیف آفیسر یاسر قیوم، DD ہیلتھ ڈاکٹر کامران حسین، ملک ماسٹر لیاقت، سینئر نائب صدر پنجاب ٹیچرز یونین چکوال کے ملک شفقت حسین، TMA کے عامر شاہ، محمد حفیظ، ملک اشرف، کامران حیدر، محمد حسنین اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں تحصیل پریس کلب کلر کہر کے جنرل سیکرٹری M رحمان، رابطہ سیکرٹری ملک رفیق انمول، سیکرٹری نشر و اشاعت خلیل شاکر، ملک عرفان، عبدالرشید سانول، عرفان شاہد اور مختلف کمیٹی کے افراد نے شرکت کی۔ پرچم کشائی پر فلک شگاف نعرے لگائے گئے اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ 28 جولائی 2022 کو اپنی کمپنی جاتے ہوئے فوزیہ صغیر کو گودڑا اسٹاپ پر 6 لڑکوں نے اغوا کیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، سگریٹ سے اس کے جسم کو بھی جلایا اور بدترین تشدد بھی کیا۔ مقامی پولیس نے نہ ہی میڈیکل کروایا اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کروایا۔ انصاف نہ ملنے پر لڑکی کے والد نے خودکشی کی بھی کوشش کی۔ لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار اس واقعے کا نوٹس لیں اور ہمیں فوری انصاف مہیا کرائیں۔